کر کے علماء کرام کی زبانی نبی کے مقام و مرتبے کو بنگلور کے گنگونڈنہلی لائر پالیا مسجد صدیق میں عظیم الشان تحفظ ختم نبوت و عظمت صحابہ کانفرنس۔ مسلمان موجودہ دور کے فتنوں، سازشوں، گمراہوں کا شکار نہ ہوں، ان سازشوں فتنوں سے ہوشیار رہیں، ایمان و عقائد کی حفاظت کریں، اہل بیت کی محبت، صحابہ کی عظمت اپنے سینوں میں بسا لیں، لیکن کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرنا خدا سے بغاوت کرنے کے برابر ہے۔ تمام صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہیں۔ مسجد صدیق میں ہوئے عظیم الشان اجلاس میں معروف عالم دین مولانا افتخار احمد قاسمی و دیگر علماء کا پیغام۔ جی ہاں دوستو، اس اجلاس کے ذریعے موجودہ حالات کے پیش نظر مسلمانوں کو اہم ترین پیغام دیا گیا اور موجودہ دور کے تمام سازشوں، فتنوں، گمراہیوں سے بچنے کی درخواست کی گئی۔ جمعیت علماء ہند کرناٹک کے صدر اور مجلس امارت کے رکن مولانا افتخار احمد قاسمی کی صدارت میں یہ اجلاس ہوا۔ ورنگل کے مجلس تحفظ ختم نبوت کے صدر مولانا سید ایوب قاسمی، جمعیت علماء ہند بنگلور کے جنرل سیکریٹری مفتی عبدالستار قاسمی و دیگر علماء کرام نے اس اجلاس سے خطاب کیا۔ جمعیت علماء احمد نگر سیکٹر، احمد نگر مساجد فیڈریشن، جماعت اصلاح المسلمین ٹرسٹ مسجد صدیق کی جانب سے یہ یادگار اجلاس ہوا۔ 28 جنوری 2026 بروز چہارشنبہ ہوئے اس اجلاس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ مستورات کی بھی بڑی تعداد موجود رہی۔ اس اجلاس کے انتظامات میں علاقے کے نوجوانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ ختم نبوت اپنی پہچان کا مسئلہ ہے۔ ختم نبوت، ختم نبوت، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ختم نبوت۔ بس اللہ، اس کے رسول اور صحابہ کی عظمت ہے۔ یقین رکھتا ہوں کہ آپ سب جمع ہیں ختم نبوت کے عنوان پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بے شمار اعزازات دیے۔ اعزاز یعنی آپ کا اکرام کیا بہت۔ ان میں ایک بڑا اعزاز ہمارے نبی کا، وہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آخری نبی بنایا۔ ایک بہت ہی قیمتی چادر ختم نبوت کی اللہ نے آپ کو اڑھائی، ہمارے نبی کو اڑھائی۔ ہمارے نبی کے بدن پر وہ قیمتی چادر اللہ کی اڑائی ہوئی موجود ہے بدن پر۔ کچھ لوگ ادھر سے وہ چادر کھینچنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ادھر سے کھینچنا چاہتے ہیں، اور ہم سب لوگ ان کھینچنے والوں کو وہاں سے دھکا دے کر پیچھے دھکیلنے کے لیے آئے۔ اور اس جذبے سے جب ہم آئے ہیں تو ہمارے لیے نہ وقت اہمیت رکھتا ہے، نہ بھوک اہمیت رکھتی ہے۔ بھوک آپ کو لگ رہی ہے؟ کوئی نہیں بول رہا۔ آپ بیٹھیں گے 1 بجے رات تک؟ آپ لوگ نہیں بول رہے، مجمع یہاں اسٹیج بول رہا ہے۔ 1 بجے رات تک بیٹھیں گے؟ اللہ قبول فرمائے، لیکن ہمیں اجازت پولیس محکمے سے جو ہے وہ 9:30 بجے تک ملی ہوئی ہے، کچھ لمحات اور آگے جا سکتے ہیں۔ تو میں بہت زیادہ بات لمبی نہیں کرنا چاہوں گا۔ میرا عنوان ہے ظہور مہدی، نزول عیسیٰ۔ یہ مجھے عنوان دیا گیا تھا۔ ظہور مہدی کا معنی مہدی علیہ السلام کا ظاہر ہونا۔ مہدی علیہ السلام کون ہے؟ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک خاص مقام دے کر دنیا میں بھیجیں گے۔
اگر کمیٹی باہر کے مسئلے کو سنبھالے گی تو ہم کریں گے جی، سنبھال لیں گے. اچھی بات، جزاک اللہ. حضرت مہدی علیہ السلام ایک اللہ کے ولی ہے. اللہ ایک خاص مقام دے کر آپ کو دنیا میں بھیجیں گے. کب بھیجیں گے؟ قیامت کے قریب بھیجیں گے. قیامت کیا ہے؟ یہ ساری دنیا کے نظام کو ختم کرنا قیامت کہلاتا ہے. کہ جو بھی پیدا ہوا ہے، جو بھی آیا ہے، جس کی ابتدا ہے، جس کا شروع ہے، اس کا ختم. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کا شروع ہو اس کا ختم نہ ہو. ایسی کوئی چیز نہیں. ہر چیز کا شروع ہے، اس کا ایک ختم بھی. ایک ذات ہے جس کا شروع نہیں ہے. وہ کون ہے؟ اللہ. اللہ کا کوئی شروع. آپ میری مدد کریں گے، بولیں گے، مجھے لگے کہ آپ سمجھ رہے ہیں. اللہ کا کوئی شروع نہیں ہے. جب اس کا کوئی شروع نہیں ہے تو اس کا کوئی ختم بھی نہیں. اور اللہ کی ذات کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ انسان ہو، جن ہو، درندہ ہو، چرندہ ہو، پرندہ ہو، زمین ہو، آسمان ہو، سورج ہو، ستارہ ہو، سمندر ہو، جو بھی مخلوقات ہیں، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے، ان سب کو اللہ نے پیدا کیا. پہلے وہ نہیں تھے، اللہ نے ان کو پیدا کیا. جب پیدا کیا تو ان کا ایک شروع ہوا. جب شروع ان کا موجود ہے تو ان کا ختم لازم. لہذا ہمارا بھی ایک شروع ہے تو ہمارا بھی ختم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، اس کائنات کا شروع ہے. تو کہیں نہ کہیں جا کر کے اس کائنات کو ختم ہونا ہے. تو جب ختم ہونا ہے تو اسی ختم ہونے کو قیامت کہتے. انبیاء کرام علیہ السلام کا جو سلسلہ ہے وہ پہلے نہیں تھا، بعد میں شروع ہوا. کہاں سے شروع ہوا؟ کہاں سے شروع ہوا؟ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا. جب یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تو اسے کہیں نہ کہیں جا کر کے ختم بھی تو ہونا تھا نا. ہونا تھا کہ نہیں؟ ختم ہونا تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سلسلہ لا کر کے ختم کیا ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب قیامت قائم ہوگی، وہ کب ہوگی؟ وہ متعین تاریخ، دن، سال ہمارے نبی نے ہمیں بتایا نہیں. ہمارے نبی نے ہمیں بتایا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم اللہ کو ہے. قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں میں اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ. لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان کو جواب دیجئے کہ قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے. کب قائم ہوگی یہ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں. نبی نے ہمیں بتایا نہیں. ہاں، نبی نے بتایا کہ یہ علامت ہے، یہ علامت ہے، یہ علامتیں جب ہو جائیں گی تو قیامت قائم ہو جائے گی. ان علامتوں میں بہت ساری چیزیں نبی نے بتائی. ان بڑی بڑی علامتوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مہدی علیہ السلام کی آمد ہے، اور ان کے آنے کے بعد دجال کا آنا ہے، اور دجال کے آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ختم کریں گے. حضرت مہدی علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد 9 سال تک دنیا پر حکومت کریں گے.
عدل و انصاف کا دورہ ہوگا، اور بھی علامتیں ابھی بتاتا ہوں۔ ہمیں مہدی علیہ السلام کے آنے کی اطلاع کس نے دی؟ آپ بولیں، مہدی علیہ السلام آئیں گے، یہ آنے کی اطلاع ہمیں کس نے دی؟ ہمارے نبی نے دی نا۔ جب ہمارے نبی نے یہ بتایا کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے، تو ہمارے نبی نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ مہدی کا نام کیا ہوگا، باپ کا نام کیا ہوگا، ماں کا نام کیا ہوگا، پیدا کہاں ہوں گے، ہجرت کہاں کریں گے، پہچانے کہاں جائیں گے، اور موت کہاں واقع ہوگی، کون نماز جنازہ پڑھائیں گے، ان کی تدفین کیا ہوگی، یہ ساری تفصیل ہمارے نبی نے بتائی ہے۔ کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام آ چکے 9 سنے ہجری میں، وہ آ چکے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مہدی آئے بھی چلے بھی گئے، میرا ان سے یہ سوال ہے کہ تم لوگوں نے صرف ہمارے نبی کی آدھی بات لی، ہمارے نبی کی آدھی بات کو تو تم نے لیا کہ مہدی آئیں گے، اس کو تو لیا، ٹھیک کیا، لیکن ہمارے نبی کی یہ بھی تو بات ہے کہ وہ مہدی کیسے ہوں گے، نام کیا ہوگا، کہاں پیدا ہوں گے، یہ ساری باتیں بھی تو ہمارے نبی نے بتائی ہے۔ تم نے آدھا لے لیا، آدھا چھوڑ دیا۔ تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کتاب کو لیا، بعض کتاب کو چھوڑا، یہ یہودیوں کی صفت۔ ہمارے نبی نے جب یہ فرمایا کہ مہدی آئیں گے قیامت کے قریب، تو علامتیں بھی بتلائی۔ ابھی مجھ سے پہلے حضرت مولانا مفتی محمد حسین صاحب نے بتایا جی وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور مکہ مکرمہ میں پہچانے جائیں گے، اور ساری دنیا ان کو مہدی تسلیم کرے گی۔ وہ آ جائیں گے دمشق میں، اور ان کے زمانے میں دجال آ کر کے بہت فتنہ کر رہا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کریں گے، چونکہ وہ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، ان کو آسمان سے اتارا جائے گا۔ وہ دمشق کی جامع مسجد میں اتریں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا وہ اتریں گے تو وقت کیا ہوگا، بتایا فجر کا وقت ہوگا، اذان ہو چکی ہوگی، اقامت پڑھی جا چکی ہوگی، جماعت کھڑی ہو تیار رہے گی، آپ اوپر سے اتریں گے، 2 فرشتوں کا سہارا لے کر اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ کے بدن پر پیلے رنگ کی چادریں ہوں گی، آپ کی زلفیں ہوں گی، پانی اس سے ٹپک رہا ہوگا، آپ اتر کر مسجد میں آئیں گے، مہدی علیہ السلام آپ کو امامت کی پیشکش کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انکار کریں گے، فرمائیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، میں اقتدا کرتا ہوں۔ ایک ایک چیز ہمارے نبی نے بتائی ہے، پھر بھی ہم لوگ دھوکہ کھاتے، کوئی آتے کہتے ہیں کہ بھئی مہدی علیہ السلام آ گئے، آ کے چلے گئے، اور ہم ان کی باتوں کو مان لیں گے۔ یہ ہمارے ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ ہمارا ایمان کمزور ہے جی، ہلکی سی ہوا کا جھونکا آتا ہے، ہمارا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے۔ ایمان ایسا بنائیے طوفان بھی آئے ٹکرا کر چلا جائے، ہمارا ایمان مضبوطی سے کھڑا رہے، ایرا غیرا کوئی آ کے ہمارے ایمان کو ڈگمگا کر شکوک و شبہات میں مبتلا کر کے ہمیں چلا جائے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی ضرورت۔ مہدی علیہ السلام قیامت کے قریب آئے۔ اب جو مہدی آئے
جو لوگ مہدی کو مانتے ہیں کہ وہ آئے بھی چلے بھی گئے، تو بھائی ان کے زمانے میں دجال کو آنا تھا اور ان کے زمانے میں عیسیٰ کو آنا تھا، اور سب سے بڑھ کر کے مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ہے۔ قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں مہدی آئے بھی چلے بھی گئے، وہ 900 سنہ ہجری بتاتے ہیں، تو ایک ادھر کے اور 4 ادھر کے، 4.5 550 سال ہو گئے۔ تو آپ لوگ جو ہے سوچ سمجھ کر کے، ابھی ذکر کیا گیا شکیل بن حنیف موجود ہے اورنگ آباد میں، وہ بھی اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور گوہر شاہی، ریاض احمد گوہر شاہی، وہ تو چلا گیا دنیا سے، وہ بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ایک بڑا طبقہ ان کے پیچھے پڑا ہوا۔ جمہوری ملک ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک کو یہ کہنے کا حق ہے، یہاں زبان کی آزادی ہے، اور یہاں جو ہے اپنے اپنے عقائد پر عمل کرنے کی اجازت ہے، عقائد اختیار کرنے کی، اختراع پیدا کرنے کی بھی اجازت ہے۔ لہذا کچھ لوگوں نے اختراع کر لیا کہ مہدی آئے بھی گئے چلے بھی گئے، ٹھیک ہے بھائی، بہت سارے لوگ یہاں رہتے ہیں اس ملک میں، یہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں، چلو ایک یہ بھی ہے، مان لو، ہمیں کیا لینا دینا ہے، لیکن ہمیں فرق کب پڑتا ہے؟ فرق اس وقت پڑتا ہے جب مہدی ماننے والے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مہدی آئے بھی چلے بھی گئے، وہ مہدی جو آ کر کے چلے گئے ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ صحابہ اکرام سے افضل تھے، حضرت ابو بکر و عمر سے افضل تھے، اس سے آگے بڑھ کر کے کہتے ہیں کہ جو مہدی آ کر کے گئے وہ ہمارے آخری نبی، ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے مرتبے میں برابر تھے۔ یہ ہم کیسے برداشت کریں گے؟ یہ تو نہیں برداشت کریں گے، اس لیے کہ ہم نے یہ پڑھ رکھا ہے اور یہ ہم دل سے مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مکہ مکرمہ سے اٹھایا، رات کے حصے میں اٹھایا، اور وہاں سے بیت المقدس لے جائے گئے آپ، اور بیت المقدس میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء بیت المقدس میں وہاں جمع تھے، اور وہاں آپ کا اکرام اعزاز ہوا، وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ملا۔ اب وہاں امام کون بنیں گے؟ سب حیران پریشان تھے بھی امام کون بنے؟ آدم بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑا اور منبر پر پہنچا دیا، امام الانبیاء بنائے گئے، سارے انبیاء میں سب سے اونچا مقام و مرتبہ رکھنے والی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور تم جس کو مہدی مانتے ہو لا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر، اور بعض لوگ ان میں سے یہ بھی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مرتبے میں بڑے ہوئے۔ یہ تو نہیں قبول کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تم کسی کو مانتے ہو مان لو، لیکن مانتے ہوئے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی جائے گی، یہ تو نہیں ہوگا، یہ تو سنا نہیں جائے گا، برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہے
کہ انبیاء اکرام علیہ السلام آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء ہیں ان سب کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضری دینی ہے تو بغیر یہ جو مانتے ہیں مہدی جو آگے چلے گئے بغیر ان کا واسطہ لیے ہوئے کوئی نبی خدا کے دربار تک نہیں پہنچ سکتا. جو آ کر کے چلے گئے مہدی جن کو مانتے ہیں نام نہیں لے رہا ہوں میں جی ان کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ جو ان کو جو 9ویں صدی ہجری میں پیدا ہوئے ان کو جو مہدی نہ مانے وہ اسلام سے باہر ہے. وہ لوگ کہتے ہیں ان کی کتابوں میں لکھا یہ سب چیزیں قبول نہیں ہیں, یہ چیزیں برداشت نہیں کی جائیں گی جی. اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنی نمازیں دی معلوم ہے؟ نہیں 50 دی تھی, گھٹ کے کتنی ہو گئی؟ 5 ہی ہے نا. اس کے علاوہ بھی کوئی نماز فرض ہے؟ عیدین کی نمازیں ہیں واجب ہے, 5 نمازیں فرض ہیں. ان 5 نمازوں کے علاوہ کوئی نماز ہے فرض؟ نہیں ہے نا. لیکن وہ جو مہدوی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مہدی آئے اور چلے گئے, وہ کہتے ہیں کہ شب قدر کے دن رات میں 12 بجے 2 رکعت نماز فرض ہے. فرض ہے تو پڑھنا لازم ہے, لہذا یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کہیں بھی ہو آدمی اس طبقے کا, وہ باہر ہے ملک میں, کسی اور ملک میں ہے, وہاں تو نماز نہیں ہوتی تو وہ اس نماز کے پڑھنے کے لیے ہندوستان آتے جی. ان کی اپنی مسجدیں بہت کم ہیں اور لوگ ادھر ادھر بسے ہوئے تو شادی محلوں میں نماز پڑھتے ہیں. بہت پہلے کبھی 12-15 سال پہلے ہمارے اپنے علاقے میں ایک جگہ شادی محل میں نماز کا انتظام کر دیا گیا. ہم نے روک دیا, کہا یہ نماز سب یہاں نہیں ہوگی. کچھ لوگ بات کرنے آئے, ہم نے کہا کہ بھئی یہ 2 رکعت نماز تم لوگ فرض مانتے ہو, کتاب بھی بتائی ہم نے, ہمارے پاس کتاب بھی رکھی ہے. ہم نے آپ نے یہ لکھا ہے کہ یہ نماز فرض ہے, یہ فرض کہاں ہے ثابت کر دو, ہماری مسجد میں آ کے پڑھو, ہم بھی پڑھیں گے, لیکن ثابت تو کرو. کہنے کی بات کیا ہے؟ بات کہنے کی یہ ہے کہ کوئی کسی کو مہدی مانتا ہے, ٹھیک ہے مان لو, لیکن اگر اس مانے گئے مہدی کو لا کر ہمارے نبی کی شان میں توہین گستاخی کریں گے ان کو, اچھا اگر وہ نماز فرض ہے جو شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے, وہ اگر فرض ہے تو فرض کرنے والے کون بھائی؟ فرض کرنے والی ذات کون ہے؟ سب آپ بولو, آپ سمجھیں گے تو ہم آگے جائیں گے. نہیں بول رہے نا. اللہ سے نہ فرض کرتے, یا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو فرض کرے عبادتیں؟ ہے؟ سمجھ نہیں رہے ہماری بات. اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو کوئی عبادت فرض کر دے؟ نہیں ہے نا, شاباش. اب یہ 2 رکعت فرض ہے اور یہ کون بولتے ہیں؟ جو 900 سنے 840 پر 2 یا 40 پر 8 پہ پیدا ہوئے, وہ بولتے ہیں کہ یہ نماز فرض ہے. تو سوال ہے کہ یہ فرض کس نے کیا؟ اللہ ہی کر سکتے ہیں. تو اللہ زمین پر آ کے تو فرض نہیں کرتے, اللہ فرشتے کو بھیجتے ہیں جبریل امین کو, اور جبریل امین کو بھیج کر کے اگر فرض کا یہ قرار دیا ہے کہ جبریل امین آئے ہیں تو اس کو وحی کہا جاتا ہے.
تو تم گویا کہ یہ کہہ رہے ہو کہ 842 سنہ ہجری میں جو پیدا ہوئے جس کو ہم مہدی مانتے ہیں، ان کے پاس جبریل امین وحی لے کے آئے اور 2 رکعت نماز فرض کی، تو مطلب کیا ہے؟ ان کے پاس جبریل امین وحی لائے تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ کیا ہو جائیں گے؟ نبی ہو جائیں گے۔ اور ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم جو ہے چھیڑتے نہیں، لیکن کوئی میدان میں آئے تو پھر چھوڑتے بھی نہیں۔ ہم چھیڑتے نہیں، اپنا کام ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن کوئی میدان میں آئے تو پھر چھوڑتے بھی نہیں، کنارے لگنے تک ان کو ان کے اصل جگہ تک پہنچائے بغیر خاموش بھی نہیں رہے۔ لہذا مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کے عقیدے میں وہ آنے والے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، بہت سارے نوجوان، بہت سارے وہ 800 سنہ ہجری میں پیدا ہونے والوں کو مہدی ماننے والے توبہ کر رہے ہیں، بہت بڑی تعداد میں وہاں سے نکل کے آ رہے ہیں، یہاں بھی اس مسجد میں بھی بیٹھے ہیں، میں ان کو جانتا بھی ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، وہ توبہ کر چکے ہیں، وہ تائب ہو چکے ہیں، اور ایسا چھپ کر کے نہیں، کھلے ہوئے طور پر بہت بڑی تعداد وہ بات سمجھ رہی ہے، بات ان کو سمجھ میں بھی آ رہی ہے، اور وہ وہاں سے ہٹ بھی رہے، اور ان کو دباؤ بھی بہت ہے، پریشر بھی بہت ہے، بہرحال پھر بھی بڑا طبقہ ادھر سے آیا ہوا ہے۔ دوسری بات جو ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے، وہ آسمان سے اتریں گے، یہ مسئلہ تو بہت کلیئر ہے۔ کوئی بھی آ کے ہمارے سامنے کہے کہ میں عیسیٰ ہوں، سوال ہوگا کہ تم کہاں پیدا ہوئے، باپ کا نام کیا، تمہارے ابا کا نام کیا؟ وہ بولے گا میرے ابا کا نام اسماعیل، اسحاق۔ آپ بولیں گے عیسیٰ کے تو باپ ہی نہیں ہے، عیسیٰ کے جی وہ ایک صاحب لطیفہ سنا دوں آپ۔ ایک صاحب جو ہے بھاگے بھاگے آئے، نماز جنازہ مسجد میں ہو رہی تھی، وہ ہو گئی نماز، وہ صاحب دیر سے آئے، اور پہلے کبھی وہ نماز جنازہ پڑھے بھی نہیں تھے، پہلی مرتبہ پڑھنے کا موقع ہو رہا تھا، نماز نہیں ملی، تو نماز نہیں ملی تو رشتہ داروں نے ان سے پوچھا نماز پڑھی؟ جی پڑھ لی۔ جھوٹ بولے اپنے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ ہاں مجھے نماز ملی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ شروع میں ہی آ گئے تھے؟ ہاں شروع میں آ گیا تھا، پہلی رکعت میں آ گیا تھا، ابھی سورہ فاتحہ پڑھ ہی رہے تھے تبھی آ گیا۔ ہاں رکوع سجدے سب کر لیے تھے؟ جی رکوع سجدے سب، رکعت سے سلام تک تھا جی۔ اب اس نماز میں تو ہے نہیں، وہ رکوع جھوٹ پکڑا گیا۔ تو ایسا جو ہے یہ بھی جھوٹ ہے کہ پوچھا گیا بھئی میں عیسیٰ ہوں، تمہارا ابا کا نام کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ اسماعیل، میرے ابا کا نام محمد اسماعیل۔ تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے جھوٹا ہے ایک نمبر کا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ عیسیٰ کے باپ نہیں، ہر آدمی کے نام کے ساتھ کس کا باپ لگتا ہے؟ سن آف یا ڈاٹر آف، کس کا نام لگتا ہے؟ باپ کا نام۔ میرا نام افتخار احمد ہے تو میرے نام کے ساتھ ابن لگے گا، میرے ابا کا نام آئے گا مختار احمد جی۔ امی کا نام کسی کے نام کے ساتھ آتا ہے؟ آپ میں سے کسی کے نام کے ساتھ ان کے امی کا نام لکھا جاتا ہے؟ مجھے زور سے بولیں گے تبھی ہوگا۔ ایک ہی ذات ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی،
جن کے نام کے ساتھ باپ کا نام لکھا نہیں جاتا، نام کے ساتھ ماں کا نام لکھا جاتا ہے، یہ ایک ہی ذات ہے، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ قرآن کہتا ہے ذالک عیسی ابن مریم، یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں۔ قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا گیا، کسی بھی عورت کا نام نہیں لیا گیا قرآن میں۔ کیوں؟ قرآن میں عورتوں کے نام چھپاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ عورت بھی چھپائی جانے والی چیز ہے، اس کا نام بھی چھپایا جانا چاہیے، لہذا قرآن میں کسی خاتون کا نام نہیں۔ اس میں فرعون کی بیوی کا تذکرہ ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ ہے، عمران علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ ہے، بہت ساری خواتین کا تذکرہ قرآن میں ہے نام کے بغیر۔ ایک ہی خاتون کا نام لیا گیا، مجبوری تھی، عیسیٰ کا نام کے ساتھ باپ تھے نہیں، ماں کا نام ذکر کرنا مجبوری تھی، تو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ جہاں عیسیٰ کا نام آیا وہاں مریم کا نام لیا، اور مریم کے نام پر قرآن مجید میں پوری ایک سورت بھی نازل کی۔ اب ہمارے پاس لوگ کوئی بھی آئے، آ کر کے کہیں کہ وہ فلاں شخصیت مہدی ہے، وہ آ کے چلے گئے، ہم سیدھے سیدھے پوچھیں گے وہ کہاں پیدا ہوئے تھے، وہ کہیں گے کہ بھئی یو پی میں جونپور ہے وہاں پیدا ہوئے تھے۔ ہمارے نبی نے تو بتایا وہ مدینے میں پیدا ہو گئے، یہی ختم ہو گیا۔ مدینے میں پیدا ہونے کی بات ہمارے نبی نے بتائی ہے، یہ تو انڈیا میں پیدا ہوئے ہیں، انڈیا کے مہدی ہوں گے، عالم کے مہدی نہیں ہوں گے، نبی کے بتائے ہوئے مہدی نہیں ہوں گے، انڈیا کا پیدا کردہ مہدی ہوں گے۔ انڈیا میں نبی بھی بنایا گیا نا، یہ غلام احمد قادیانی، یہ انڈیا میں اس کو نبی بنایا گیا، انگریز نے بنایا۔ غلام احمد قادیانی کو ہندوستان میں یہاں انگریز کو اپنی حکومت مضبوط کرنے کے لیے مسلمانوں کو آپس میں لڑانا تھا، غلام احمد قادیانی سے نبوت کا دعویٰ کروایا تاکہ مسلمان اس چکر میں پڑے اور وہ اپنی حکومت مضبوط کرے۔ اس لیے بھائی ہمیں اس چکر میں نہیں پڑنا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا بول رہا ہے، کون کیا تحریک چلا رہا ہے، وہ کرنے دو، یہ جمہوری ملک ہے نا، ہم کیا کر سکتے ہیں، قانون نے اجازت دے رکھی ہے، کرتے رہتے، لیکن اپنے ایمان کی حفاظت وہ ہماری ذمہ داری ہے، علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ آپ سب لوگوں کی، مائیں اور بہنیں بہت بڑی تعداد میں بیٹھی ہے، ان سب کے ایمان کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، لہذا ایک ہی سوال میں وہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ کوئی بھی آ کے عیسیٰ کہے بھئی ابا کا نام بتا دیا، بس بات ختم، چلو ختم ہو گئی، چھوٹے ہو گئے۔ اب ایک بات رہ جاتی ہے، حالانکہ وہ میرا موضوع نہیں ہے، پرچی آئی اور اس پرچی کی وجہ سے ایک اور موضوع میں بتانا چاہوں گا، وہ یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمیں یہ بتاؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ قیامت کے قریب دجال آئے گا اور بہت سارے مومنین کے ایمان کو خراب کرے گا۔ ہمارے نبی نے قیامت کے قریب آنے والی پیشین گوئیوں کو بتلایا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں حضرت حذیفہ بن الیمان تھے، ان کو منافقین کی لسٹ اللہ کے نبی نے بتا دی۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ میرے صحابہ جتنے ہیں ان صحابہ میں 2 1 یا 3 4 یہ جو ہے فضائل کے دائرے سے باہر ہے،
یعنی صحابہ کے جتنے فضائل قرآن میں اللہ نے یا میں نے حدیث میں جو بیان کیے ہیں یہ سارے صحابہ پر یہ فضائل وارد ہوتے ہیں، لیکن اس میں 2 یا 3 صحابہ یہ اس جماعت سے خارج ہے، یہ ہمارے نبی بتاتے نہیں، بتاتے کہ نہیں؟ ہمارے نبی نے بتایا نہیں، ہمارے نبی نے الٹا یہ بتایا، ہمارے نبی نے یہ بتایا اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا۔ ہمارے یہ جو مہمان ہیں ورنگل سے آئے، انہوں نے اس موضوع کو چھیڑا تھا اور بات بھی بہت اچھی کی۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سارے صحابہ کے بارے میں سب سے پہلے ایمان لانے والے مردوں میں حضرت ابو بکر اور عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے یہ ایمان لانے والے، اور آخر میں جو حضرت اللہ کے نبی پر ایمان لائے یہ سب کے سب صحابہ کہلاتے ہیں مرد اور صحابیات کہلاتے ہیں عورتیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا میرے نبی کے سارے ساتھی صحابہ ان سب سے اللہ فرماتے رضی اللہ سب سے راضی، سب سے، پھر نہیں بول رہے کون؟ اللہ۔ جب قرآن میں کوئی بات جھوٹی بھی آتی ہے، آتی ہے، نعوذ باللہ بولو۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک نقطہ بھی کے بارے میں بھی ہم کوئی غلط گمان نہیں کر سکتے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جتنے صحابہ تھے وہ سب سے اللہ راضی۔ اللہ جب سب سے راضی ہے تو آج کے للو پنجو کچھ ناراضگی ظاہر کر رہے ہیں۔ اللہ کے سامنے تمہاری حیثیت کیا ہے بھائی؟ اللہ کے مقابلے میں کھڑے رہو، ادھر اللہ ہے اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے راضی ہوں، سارے صحابہ سے راضی ہوں اور سارے صحابہ کے بارے میں اعلان کرتا ہوں یہ سب کے سب ہدایت یافتہ تھے۔ اولئک هم المہتدون، ان سب کے بارے میں اعلان اللہ کرتے ہیں۔ اولئک هم المفلحون، ان سب کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب کے بارے میں اللہ جنت کا وعدہ کرتے۔ ادھر للو پنجو کھڑا ہو گیا، وہ للو پنجو کہتا ہے، وہ اس میں سے کسی صحابی کا نام لے کر ایسے الفاظ ہم تو نہیں لا سکتے زبان پر، کیسے لا سکتے؟ بدن کے بال کھڑے ہوتے، سننے کی طاقت نہیں ہے ہمارے اندر۔ اللہ تعالیٰ کسی کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے نا تو اس کی عقل معاف کر دیتا ہے۔ صحابہ کی شان میں گستاخی، اللہ کی پناہ، جب گناہ کرتے 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 دل بہت زیادہ کالا ہو جاتا ہے تو آدمی کے اندر جرت آ جاتی ہے، وہ جری ہو جاتا ہے، وہ باغی ہو جاتا ہے، وہ خدا سے بغاوت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے جو ساتھی ان کو ساتھی کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے منتخب کیا، وہ اللہ کا انتخاب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند، جس کی بھی اقتدا کرو گے جنت میں چلے جاؤ، جس کے پیچھے چلو گے جنت میں جاؤ گے۔ کسی صحابی کو ہمارے نبی نے الگ نہیں کیا، ہر ایک کا عمومی عام طور سے صحابہ کے فضائل ذکر فرمائے، لہذا ہم کسی صحابی کی شان میں گستاخی بھی برداشت نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی
فمن احبهم فبحبی احبهم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ ملامت مت بناؤ، میرے صحابہ میں کسی پر ملامت مت کرو. جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میرے سے محبت کرتا ہے، اس لیے صحابہ سے بھی کرتا ہے. جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ دراصل میرے سے بغض رکھتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ صحابہ اکرام میں مقام درجے کے اعتبار سے اوپر نیچے درجے الگ الگ ہیں. صحابہ میں سب سے بڑا درجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی کے بعد اس امت میں نمبر 1 پر، صحابہ میں نمبر 1 پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 2 پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 3 پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 4 پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور آپ کے داماد بھی ہیں اور صحابی رسول بھی ہیں. تو اس اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت صحابہ اکرام میں اور صحابہ سے بڑی ہوئی ہے، لیکن ابو بکر و عمر عثمان سے بعد میں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ کے دونوں لختے جگر حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ اللہ کے نبی کے خاندان، چہیتی بیٹی کا خاندان پریوار، یہ بہت عظمتوں والا ہے، رفعتوں والا ہے، ان کی الگ نرالی شان ہے. لیکن جب ہم صحابہ کہتے ہیں تو صحابہ میں یہ شامل ہے کہ نہیں ہے نا؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ صحابہ کے مرتبے کو بلند فرما، تو سارے صحابہ آ گئے، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے جی، اور حضرت فاطمہ بھی آ گئی، اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی آ گئے، سب آ گئے جی. اب جو ہے ہندوستان کی ملک کی تعریف کی جائے، یہ ملک ایسا ہے، بڑا خوبیوں والا ملک ہے، تو اس میں آپ کا کرناٹک آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا؟ آ جائے گا نا. ٹھیک ہے، جہاں موقع ہوگا فضائل آل بیت عنوان ہوگا تو صرف آل بیت کے فضائل بیان کیے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آل بیت کے فضائل بھی ذکر کیے ہیں، لیکن دھوکہ کہاں ہو رہا ہے؟ اب دھوکہ سمجھیے، دھوکہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آل بیت کی محبت کا عنوان لے کر بھائی ان کی تعریف کرو، ان کے فضائل بیان کرو، یہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے، آپ کو ہم اپنے سروں پر بٹھائیں گے. ان کی تعریف کرنا، حضرت علی کی، حضرت فاطمہ کی، حضرت حسن و حسین کی، ان کی تعریف کرنا، ان کے فضائل بیان کرنا، یہ عبادت ہے، ہم آپ کو اپنے سروں پر بٹھائیں گے. لیکن ان کی تعریف کا عنوان لے کر کسی ایک صحابی کی بھی تم گستاخی کرو گے تو وہ ہم برداشت نہیں کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، شان امیر معاویہ، شان امیر معاویہ. اصل یہ لوگ جو ہے وہ محبت آل بیت، عشق آل بیت کا نام لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟
کاتب وحی ہیں، ابھی حضرت نے بتائی کتاب اٹھا کر کے عالم اسلام میں ایک نمایاں مقام رکھنے والی شخصیت نے وہ کتاب، اس کتاب کی تائید کی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی، ان پر انگلی اٹھانا وہ کہیں نہ کہیں قرآن پر انگلی اٹھانے کے برابر ہے، دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم آل بیت کے فضائل کے بارے میں ہمارا کوئی اعتراض نہیں، وہ ضرور ہونا چاہیے، وہ آپ کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ آپ یہاں آ کے کریں، آپ کو یہاں دعوت دیں گے، آپ اپنے یہاں کریں، ہمیں بلانے آ جائیں گے۔ لیکن اس عنوان کو لے کر کے آپ کسی ایک صحابی کی بھی شان میں گستاخی کریں گے، یہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ تو پھر اس کا جواب دینا ہماری مذہبی ذمہ داری ہو جاتی ہے، وہ جواب ضرور دیا جائے گا، اور ضرورت پڑے گی تو اسٹیج پر بھی بیٹھا جائے گا آپ کے ساتھ اور گفتگو کی جائے گی دلائل کی روشنی میں۔ تو بہرحال یہ 3 باتیں میں نے بتا دی۔ مہدی علیہ السلام کے آنے کی اطلاع ہمارے نبی نے دی ہے، اور ساتھ میں پوری علامتیں، نام کیا ہوگا، کہاں آئیں گے، کہاں رہیں گے، کہاں جائیں گے، اور کہاں انتقال ہوگا۔ ان کا انتقال ہوگا فلسطین میں، وہاں ان کی نماز جنازہ حضرت عیسیٰ پڑھائیں گے، اور ان کی تدفین ہوگی بیت المقدس کے قبرستان میں۔ یہ ساری باتیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور جس کو تم مہدی مانتے ہو، پوری تاریخ آئی، وہ انتقال ان کا افغانستان میں کہیں ہوا، فرا نامی جگہ میں ان کی تدفین ہوئی۔ لہذا مہدی کے نام پر بھی دھوکہ نہ کھائیں۔ عیسیٰ کے نام پر تو پہلے سوال میں ہی چاروں خانے چت۔ باپ کا نام کیا؟ عبداللہ۔ ارے جھوٹے، ان کا باپ ہی نہیں تھا عیسیٰ نے، ایک ہی سوال میں وہ ختم ہو جائے گا۔ اب یہ آل بیت کا عنوان لے کر صحابہ کی شان میں گستاخی، اس کو بہت اچھے سے سمجھیے۔ آل بیت کی محبت ہم آپ کے ساتھ، آپ ہمارے ساتھ، لیکن اس عنوان سے کسی صحابی کی شان میں گستاخی، یہاں ہم دھکا دے رہے ہیں، ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش مت کریں۔ یہ فتنے ہیں، ان فتنوں کو سمجھنا ضروری ہے، اور سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے اچھے انداز میں۔ آپ حضرات کے سامنے الگ الگ مقررین نے الگ الگ انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ بات آپ حضرات کی سمجھ میں آئی ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، دھوکہ تو نہیں کھائیں گے؟ کسی کے مہدی گئے، آئے چلے گئے، دھوکہ تو نہیں کھائیں گے؟ ایمان کی حفاظت کرو۔ میں نے آیت پڑھی تھی، وہ خطبہ نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرو مگر حالت اسلام پر، یعنی اسلام کی حالت میں موت آئے اس کی کوشش کرتے رہا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جانے انجانے میں جب موت آئے وہ ایمان نہ رہے ہمارے پاس، ہم ایمان سے نکل چکے ہوں، تو وہ موت کفر کی موت کہلائے گی، اور کفر پر مرنے والا ہمیشہ کی جہنم میں جاتا ہے۔ ایمان پر مرنے والا اگر اس کے پاس گناہ ہے، اللہ معاف بھی کر سکتے، سزا دینا چاہیں تھوڑی سزا دے کر کے واپس نکالیں گے، جنت میں بھیجیں گے۔ ایمان والا لازمی طور سے جنت میں جائے گا، یا تو سیدھے یا سزا بھگت کر۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ایمان پر موت نہیں آئی تو ہمیشہ کی جہنم۔ اس لیے یہ بہت نازک مسئلہ ہے، یہ کوئی جائیداد کا، بلڈنگ کا مسئلہ نہیں ہے کہ بھائیوں سے لڑائی ہو رہی ہے، ہم لڑتے رہے، بلڈنگ مجھے چھوڑ کے نہیں دوں گا، وہ لڑ رہا ہے۔ یہ جائیداد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دنیا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، آخرت کا مسئلہ ہے۔
اس لیے یہ بہت قیمتی مسئلہ ہے، اپنے ایمان کی بھی، اپنے نسلوں کی، گھر میں بیوی بچوں کی، بھائی بہنوں کی، اور اوپر ماں باپ ہیں، بھائی بہنوں کے بچوں کی، پھر گلی میں رہنے والے مسلمانوں کی، پھر ایک محلے میں رہنے والے مسلمانوں کی، پھر ایک تعلقے میں رہنے والے مسلمانوں کی، پھر ضلع میں رہنے والے، پھر صوبے میں، پھر پورے ملک میں، پھر پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری ہم میں سے ہر ایک پر ہے۔ نیچے سے شروع ہوتی ہے، بڑھتے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ شروع ہوتی ہے ذات سے، میں اپنے ایمان کی حفاظت کروں، پھر بیوی بچوں کی کروں، پھر بھائی بہنوں کی، پھر ان کے بچوں کی، پھر ملازمین کی، پھر تعلق رکھنے والوں کی، پھر علاقے کی۔ اسی ذمہ داری کو پورا کرنے کے نتیجے میں یہ لائر پاڑلہ، یہاں کے مساجد فیڈریشن نے، جمعیت علماء کے سیکٹر نے، اور یہاں کے عام مسلمانوں نے، مختلف تنظیموں نے، سبوں نے محنت کر کے آج کا یہ اجلاس منعقد کیا۔ اب سب کا نام لیں گے تو بہت دیر ہوگی۔ سب کے حق میں جن لوگوں نے بھی اس اجلاس کے انعقاد کے لیے محنتیں کی ہیں، دوڑ دھوپ کی ہے، اور پیسہ لگایا ہے، تعاون پیش کیا ہے، اللہ سب کی خدمتوں کو قبول فرمائے۔